ہیں محمد بن سلمان جو اس وقت سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، اس سرزمین کے ولی عہد جہاں پر قدم رکھنے کا خیال بھی دل میں آتا ہے تو عقیدت و محبت انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ جمعے کے مبارک دن میں جزیرۃ العرب کی حرمت کو پامال کیا جاتا رہا۔ سوئمنگ سوٹس کی نمائش کی گئی، لباس کے نام پر چند کپڑے لپیٹے برہنہ عورتیں بے شرمی کی مثال بن کر تماشائیوں کے سامنے واک کرتی رہیں۔ اس حیاسوز بے لباسی اور اسلامی اقدار کے جنازے کو دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ پیش کرنے والے یہی محمد بن سلمان تھے۔ اسلام کے مرکز و محور کی اس شدید ترین بے توقیری کو محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا اہم حصہ مانا گیا اور اسے پروجیکٹ ریڈ سی سے متعلق کہا گیا۔ اسی ویژن 2030 کے تحت آج سرزمین مقدس کے مختلف علاقوں میں شراب خانے موجود ہیں، کیسینوز کھولے گئے ہیں، مردوں اور عورتوں کو مکسڈ گیدرنگ کی حکومت کی جانب سے اجازت دی گئی ہے، نائٹ کلبز بنائے گئے ہیں جہاں ہر گناہ کو لیگل حیثیت حاصل ہے۔ اور یہ سب کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ سعودی عرب کو ماڈرن بنانا ہے، نیشنل انکم کو آئل سے ہٹا کر دوسرے ذرائع سے پیدا کرنا ہے، ملک کو ترقی دینا ہے، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ماڈرن سعودی عرب کو ٹورزم اور ماڈرن کلچر کا سینٹر بنانا ہے۔ إن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط۔ کتاب العریب قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں محتاجی کا ڈر دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ لیکن یہاں یہ بدنصیب اللہ کے فضل کو ٹھکرا کر شیطان کے حکم کو مانتے ہوئے سرزمین مقدس کے حصوں میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ حج و عمرے کو تو سعودی خاندان کئی دہائیوں سے صرف ایک سورس آف انکم کے طور پہ دیکھتا آیا ہے۔ اب نیشنل انکم کے لیے صرف مسلمانوں کے آنے جانے سے شاید کام نہیں بنے گا، دنیا بھر کے لوگ آنے چاہیے، اور جب وہ آئیں تو ان کے لیے ہر وہ چیز موجود ہونی چاہیے جو وہ چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے مرکز اسلام اور مقدسات اسلام بلکہ خود حرمین طیبین کی عزت و حرمت کو بیچنا پڑے۔ اور پھر غیر مسلم ہی کیوں، جب شراب و شباب سے ہی آمدنی ہونی ہے تو مسلمانوں کو بھی یہ سب بیچا جائے، اصل چیز تو کمائی ہے۔ فرانس سمیت ساری دنیا کی نیوز میں شرم و حیا کے اس قتل اور مقدس سرزمین کی بدترین توہین کو ہسٹورک یعنی تاریخی موقع قرار دیا گیا ہے۔ سوال بہت سیدھا ہے، جب ہم پاکستانی عوام فرانس، سویڈن اور ہالینڈ کی طرف سے ہونے والی گستاخیوں پر ری ایکشن دیتے ہیں اور ایسا دیتے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے، تو پھر جزیرہ عرب کی توہین کرنے والے کے خلاف ہماری آواز کیوں نہیں نکلی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ فتنے ہر طرف سے ایسے برسیں گے جیسے آسمان سے بارش برس۔ یاد رہے کہ سرزمین عرب اور حرمین طیبین کسی خاندان یا فرد کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مجموعی ورثہ ہیں۔ یہ کسی ایک شخص کی مرضی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ وہ جو چاہیں کرتے پھریں اور ہم اس لیے خاموش رہیں کہ ہمارا اس سے کیا واسطہ ہے۔ یہ دیکھا جائے تو فلسطین سے بھی زیادہ بھیانک صورتحال ہے، کیونکہ وہاں کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں اسرائیل قابض ہے جو ایک یہودی ریاست ہے، لیکن یہاں پر اسلام کی برانڈنگ کے ساتھ اسلام کی عزت پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو کچھ اس سرزمین میں کیا جائے گا دنیا کی نظر میں اسے اسلام مانا جائے گا۔ کیا یہ سب ہونا ہمیں گوارا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے تو یہی خواہش رکھی کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور یہاں پر شیطان کے کچھ پیروکار نرم پڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس بے شرمی پر سب خاموش، دل میں اللہ کا ڈر ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اب اصل سوال تو علماء سے، ہر مسلک کے وہ عالم جن کے پیچھے چلنے والوں کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں ہے، اور ان میں بھی سب سے پہلے وہ جو خود کو اہل حدیث کہلواتے، جو سعودی عرب کے سب سے زیادہ نزدیک رہے ہیں، وہاں سے پیسہ لے کر اپنے مدارس مساجد بناتے رہے ہیں، ان کی غیرت نے یہ سب کچھ کیسے گوارا کیا؟ مسلک اہل حدیث سے سوال کرنا جینوئنلی اس لیے بھی بنتا ہے کیونکہ وہ سعودی عرب کے دین کو دنیا کے سامنے مثال بنا کر پیش کرتے رہے ہیں، تو اب سعودی عرب کی جو شکل سامنے آ رہی ہے اس پر خاموش رہنا نہیں بنتا۔ اب محمد بن سلمان کے ماڈرن سعودی عرب کے خلاف سب سے زیادہ بولنے کا حق انہی کا ہے، لیکن افسوس کے کئی دن انتظار کے بعد بھی ان کی طرف سے کوئی مذمت، کوئی بیان نہیں آیا، اس لیے ہمیں یہ مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو باقی مسالک کی غیرت تو کیا ہوا ہے جو وہ خاموش ہیں؟ کیا یہ ڈر ہے کہ ان کے حج اور عمرے روک دیے جائیں گے، انہیں وہاں پر داخلے سے منع کر دیا جائے گا؟ جب اہل سنت کا یہ عقیدہ ہر محفل میں سکھایا جاتا ہے کہ جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو پھر اب کس بات کا ڈر ہے؟ کیا سرکار انہیں نہیں بلائیں گے جو اللہ اور رسول کے حرم کی تعظیم کا دفاع کرنے کے لیے اٹھے گا؟ تو کیوں اس توہین پر کانفرنسز نہیں ہو رہی؟ کیوں اس ابلیسیت پر مساجد میں بات نہیں کی جا رہی؟ کیوں اس فتنے کے خلاف علماء کی آواز اب تک سامنے نہیں آئی؟ یا کوئی اور مصلحت ہے جس کی خاطر حرمین کی عزت کو قربان کرنا جائز ٹھہرا لیا گیا ہے؟ اور یہی سوال علماء دیوبند سے بھی ہے۔ خالص اللہ کے دین کی بات کرنے والے اللہ اور رسول کے گھر کی اس
پامالی پر چپ کیوں ہیں؟ جواب دیا جائے کہ کیا ننگی عورتیں، چلتے ہوئے شراب خانے، قمار بازی کے اڈے اور ماڈرن ازم اسلام کے مرکز کی نئی پہچان بننے والی ہے؟ کیا ہم اپنی اولادوں کو اس سرزمین کی روحانیت دکھا پائیں گے جس نے ہمیشہ کافروں کو مسلمان کیا ہے؟ یا پھر محمد بن سلمان اور سعودی خاندان ہمارے دینی مرکز کی شناخت چھین کر اسے ماڈرن ٹورزم کے لیے ایک ایسی سائٹ بنا دیں گے جہاں جانے والا بجائے گناہوں سے پاک ہو کر لوٹنے کے اللہ کے عذاب کا مزید حقدار ہو کر لوٹے گا؟ جواب چاہیے۔